बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू का तो मैंने आपको बता दिया था, कर्फ्यू लग गया। उस कर्फ्यू के बाद इस्लामाबाद में ऐलान किया गया, मुजाहिरीन जमा होंगे, अमरीकी सफारत खाने तक जाएंगे, मुजाहिरा करेंगे। और फिर उन मुजाहिरीन को रोकने के लिए हमें इंतजामिया हरकत में नजर आई। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन थे। हवाई फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, लोग जख्मी हुए, डंडा डोली करके लोगों को उठाया गया, लहू लुहान थे। ये मनाजिर हमने इस्लामाबाद में देखे, बहुत ही अफसोसनाक थे। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में लोगों के दरमियान आए और उन्हें आकर मना किया कि मुजाहिरा करते हुए तशद्दुद का जो तरीका है वो इख्तियार ना किया जाए। मोहसिन नकवी मुजाहिरीन के दरमियान आए। मैंने ये कहा कि ये इन हालात में इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जब हुकूमत में से कोई भी सामने नहीं आ रहा, ये आया है, तो ये मोहसिन नकवी ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। लोगों ने ये बात की कि मोहसिन नकवी चूंकि खुद अहले तशय्यो में से हैं, इसलिए उन्होंने इस मुजाहरे में ये हिम्मत की कि वो लोगों के सामने आ जाएं। बहरहाल इस फिरका वाराना पॉइंट पर मुझे बात नहीं करनी, लेकिन इस्लामाबाद में भी इंतजामिया की जानिब से लोगों को कूटा गया। वहाँ ठीक ठाक मारा पीटा गया, इंतजामिया की तैयारी थी, और वहाँ मुजाहिरीन को उनकी मंजिल तक जाने से रोकने के लिए सब कुछ किया गया। लाहौर में मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट किया था कि इफ्तारी का बंदोबस्त करवानी हो, मुजाहिरीन मुजाहिरा करें। मैंने तो पुलिस से कहा है कि कुछ ना किया जाए मुजाहिरीन के खिलाफ। और उसके बाद मुजाहिरीन में से मौजूद किसी शख्स ने एक पेट्रोल बम फेंका अमरीकी कौंसल खाने की दरवाजे पर। उससे उस दरवाजे पर आग लग गई। उस शख्स को मुजाहिरीन में से कुछ लोगों ने खुद गिरफ्तार भी करवा दिया, लेकिन आंसू गैस की शेलिंग हुई, वहां पर लाठी चार्ज हुआ, मुजाहिरीन जख्मी हुए। ये लाहौर में मुजाहिरीन के साथ हुआ। मुजाहिरा पुरतशद्दुद हो गया था। जो लोग इस्लामाबाद में कौंसल खाने, पेशावर में कौंसल खाने जाना चाहते थे, उन पर भी लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई और उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया गया। कराची में जो शहादतों की तादाद है वो 9 हो चुकी है, और जेआईटी बना दी है हुकूमत ने, अफसोस का इजहार करते हुए कि ये नहीं होना चाहिए था। चेक करने कैसे हुआ कि गोली चली। बाहर जब आप गुजरते हैं सामने से, अमरीकी कौंसल खाने की, बहुत बड़ा कौंसल खाना है, तो बाहर जो आपको ऊंची दीवार के किनारों पर नजर आते हैं वो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, वहां सिक्योरिटी के लिए मौजूद। और फिर जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर एक एरिया है, गाड़ी वगैरह वहां रुकती है, उसके बाद भी 2 से 3 लेयर्स हैं। तो जो अंदर जाने के बाद पहली लेयर में सामने ऑफिस वगैरह हैं, वहां लोग मुजाहिरा कर रहे थे, मुजाहिरीन वहां तक पहुंचे थे। उसके अंदर यूएस मरीन्स हैं, तो उन्होंने फायरिंग की है। 9 अफराद की वहां पर शहादत हुई है। फिर उसके बाद मुजाहिरीन ने यह किया जैसे इस्लामाबाद में हुआ, एक पुलिस की गाड़ी को नजर आतिश कर दिया, एक चौकी को नजर आतिश कर दिया। कराची में चौकी नजर आतिश की गई, पुलिस की गाड़ी को जलाया गया मुजाहिरीन की जानिब से। अब ये कौन थे अफराद अभी पता चलना चाहिए। पुलिस पर फायरिंग की गई, एक रेंजर्स एहलकार और 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। ये कराची में वाकया पेश आया है, तशवीशनाक है जो पूरे मुल्क में सूरत हाल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों ने जो तर्ज अमल इख्तियार किया, वो तर्ज अमल हमने क्या देखा। आप कह रहे थे कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन आप अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे। इस तर्ज अमल ने लोगों को मजबूर किया कि वो यहां तक जाएं, और ये हुआ। आप एक चीज देखिए कि बार बार जब शर्मिंदा किया गया, सोशल मीडिया का प्रेशर आया, सोशल मीडिया के प्रेशर के अलावा जब सड़कों पर अनरेस्ट हुआ, तो शहबाज शरीफ साहब का एक अदद पैगाम आया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बताया वो क्या था। द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन द पीपल ऑफ ईरान इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ एंड सोरो एंड एक्सटेंड the most sincere condolences on the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei। अच्छा, ये हो गया। आगे लिखा है, पाकिस्तान ऑल्सो एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट इज एन एज ओल्ड कन्वेंशन दैट द हेड्स ऑफ स्टेट स्लैश गवर्नमेंट शुड नॉट बी टारगेटेड। ये शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद दुआ की है कि हम खामनाई साहब के लिए दुआ करते हैं।
میرا سوال یہ ہے کہ اس پیغام میں شہباز شریف صاحب کے کنڈیم کا ورڈ کہاں ہے، مذمت کا ورڈ کہاں ہے؟ وی ایکسپریس کنسرن اوور، تو آپ نے تشویش ظاہر کی ہے. پھر اس کے بعد اس میں ٹرمپ کی مذمت کہاں ہے، امریکہ کی مذمت کہاں ہے، نیتن یاہو کی مذمت کہاں ہے؟ اس میں جس طرح وہ تھا نا، میں نے فون کال کی محمد بن سلمان کو، قطر کے اسانی صاحب کو، زائد صاحب کو، میں نے فون کال کی، 4 فون کالز کر چکے تھے آپ، کہ ایران نے جو آپ کے ہاں امریکیوں پر حملہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے. یہاں آپ نے ایران میں کسے فون کیا، کس سے بات کی؟ جو اقوام متحدہ میں اسپیچ ہوئی ہے، وہ افتخار صاحب کی اسپیچ اچھی تھی، اس پر ایران نے شکریہ ادا کیا. کچھ لوگ کہتے کہ ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، شکریہ اس اسپیچ پر ہے. یہ جو شہباز شریف صاحب نے کیا، کیا اس پر شکریہ ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر شکریہ ہے. پھر اس کے بعد آپ ایران میں کوئی کال کرتے تو آپ کا یہ جو پورا ریئیکشن ہے، یہ سڑکوں پر جو انریسٹ ہے اس انریسٹ کی وجہ سے ہے، جو سوشل میڈیا پر پریشر تھا اس پریشر کی وجہ سے ہے. لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل، اس پر ہونے والی ایکٹیویٹی کہ آپ ایکٹیو ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد سوال کر رہے تھے کہ بھائی صاحب کہاں ہے آپ کی جانب سے ایک عدد پیغام ایران کے لیے؟ پرائم منسٹر آفس کے ٹویٹر ہینڈل پر، ویب سائٹس پر، اس کے بعد نیوز چینلز پر لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا دفتر اس بارے میں کیا کہتا ہے. اس پریشر کا نتیجہ تھا کہ یہ بات کی گئی ہے، وگرنہ کیا یہ بات کرنے کے قابل تھے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات یہ لوگ کرنے کے قابل تھے. اس کے بعد آپ ایک چیز دیکھیے، خامنہئی صاحب کی شہادت کے حوالے سے کیسے شہید کیا گیا، نیو یارک ٹائمز نے ایک انکشاف کیا ہے. وہ لکھتے ہیں سی آئی اے کئی مہینوں سے آیت اللہ خامنہئی کی جاسوسی کر رہی تھی. سی آئی اے کو انٹیلیجنس ملی کہ ہفتے کے صبح آیت اللہ خامنہئی اعلیٰ ایرانی عہدیداران کے ساتھ اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. سی آئی اے نے اپنی انٹیلیجنس، جس میں آیت اللہ خامنہئی کی لوکیشن کے بارے میں بہت پریسائز انفارمیشن تھی، اسرائیل سے شیئر کی. سی آئی اے کے پاس پریسائز انفارمیشن تھی اور یہ انفارمیشن ایران کے اندر سے تھی، وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کی گئی. نیو یارک ٹائمز بتا رہا ہے پہلے اسرائیل اور امریکہ کا ارادہ رات کے وقت حملے کا تھا، لیکن ہفتے کی صبح میٹنگ کی اطلاع ملنے پر دونوں نے دن کے وقت حملے کا وقت ایڈجسٹ کر لیا. ایران بھی صبح کے وقت حملے کا نہیں سوچ رہا تھا. ایران کو یہی غلط فہمی تھی کہ حملہ ہوگا تو رات میں ہوگا. نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی صدارت میں صبح 9 بجے محمد پاکپور، کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب، عزیز ناصر زادہ وزیر دفاع، ایڈمرل علی شمخانی سربراہ ملٹری کونسل، سید مجید موسوی کمانڈر پاسداران انقلاب فضائی فورس، اور محمد شیرازی نائب انٹیلیجنس وزیر، ان کا اجلاس طے تھا. ہفتے کی صبح 6 بجے چند امریکی جنگی جہاز تل ابیب سے نکلے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے انتہائی جدید اور درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے مسلح تھے. طیاروں کی اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ بعد، یعنی تہران کے وقت کے مطابق صبح تقریباً 9:40 پر آیت اللہ خامنہئی کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا. حملے کے وقت ایرانی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کمپاؤنڈ کی ایک عمارت میں موجود تھے، جبکہ سپریم لیڈر خامنہئی ساتھ ہی دوسری عمارت میں موجود تھے. حملے میں آیت اللہ خامنہئی موقع پر شہید ہو گئے. وہاں موجود ایرانی دفاعی نظام کے عہدیداران علی شمخانی، محمد پاکپور، عامر ناصر زادہ بھی شہید ہو گئے. امریکہ نے خامنہئی کے ساتھ ساتھ دیگر ایرانی ملٹری کمانڈرز اور عہدیداروں کی لوکیشنز پر بھی حملے کیے، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے. خوفناک بات یہ ہے کہ سی آئی اے کو اسی سورس نے آیت اللہ کی لوکیشن بتائی جس کی ریکی پر اس نے جون میں ایرانی شخصیات کو نشانہ بنایا تھا. وہ جاسوس 6 ماہ بعد بھی ایرانی حکومت کا حصہ ہے. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے یہ سیم سورس ہے، وہ جاسوس اب بھی ایرانی حکومت کا حصہ ہے، لیکن ایرانی انٹیلیجنس اس کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے. یہ واقعہ امریکی بدماشی کے ساتھ ساتھ ایرانی انٹیلیجنس کی ناکامی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے. تو جو کرنا چاہیے تھا، یہ جب تمام چیزیں دی نا نیو یارک ٹائمز نے، تو سی آئی اے ہیڈ پن پوائنٹ اے گیدرنگ آف ایرانین لیڈرز دین اسرائیل اسٹرک، یہ انہوں نے بتایا ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کون کون اس موقع پر موجود تھا. آپ دیکھیے کہ
آیت اللہ علی خامنائی، علی لاریجانی، علی شمخانی، مسعود پزشکیان، تمام لوگ موجود تھے. یہ تمام انفارمیشن اس میں موجود ہے. تو ایک اندرونی غدار جس نے اس سے پہلے بھی اسرائیل کا امریکہ کا کام آسان بنایا اور لوگوں کی وہ لوکیشن دی کہ کسی بلڈنگ کے کس فلور کے کس حصے پر، لیفٹ رائٹ کس حصے پر، اور اس حصے کے کس کمرے پر، کارنر کی بلڈنگ کے یہاں نہیں یہاں، یہ تک ہم نے دیکھا ہے کہ ٹھیک اسٹرائک کیا گیا. آپ کو یاد ہے اسماعیل ہنیہ کو جس طرح شہید کیا گیا؟ ایران کے موسٹ سیکیور علاقے میں ایک موسٹ سیکیور بلڈنگ کے ایک فلور پر اس کمرے کی کھڑکی توڑ کر وہاں اسٹرائک کیا گیا. یہ ہوا تھا اسماعیل ہنیہ کے ساتھ. تو جہاں آپ سید علی خامنائی پر، آیت اللہ پر آپ رشک کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ جو الفاظ ہیں نا ہمارے ہاں ایک نغمے کے، کہ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. وہ آیت اللہ سید علی خامنائی کے لیے اس وقت بالکل فٹ بیٹھتی ہے. لیکن ایک غدار ہے یا ایک سے زائد غدار ہیں. ایران نے پہلے بھی جب ان کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا گیا تو کچھ غداروں کو پھانسیاں دی تھیں. اب بھی ایران کو اپنے اندر غدار پکڑنے ہوں گے. مسلمانوں میں آپ ہسٹری پڑھیں نا، شروع سے اب تک غداروں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، بہت کام دکھایا ہے، اور اب کی بار بھی ہمارے سامنے ایک ایسی ہی افسوسناک سچویشن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.